اس کی پہلے سے چار ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اظہار کے بارے میں بیان ہے، اس میں سب نے نکالی ہے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، جب اسحاق ضعیف ہو گیا اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلا گئی کہ اسے دکھائی نہ دیتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، دیکھ میں تو ضعیف ہو گیا اور مجھے اپنی موت کا دن معلوم نہیں، سو اب تو ذرا اپنا ہتھیار، اپنا ترکش اور اپنی کمان لے کر جنگل کو نکل جا اور میرے لیے شکار مار لا اور میری حسب پسند لذیذ کھانا میرے لیے تیار کر کے میرے آگے لے آ، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پہلے دل سے تجھے دعا دوں۔ آمین۔ آج کے میرے کلام کے مضمون کا عنوان ہے God blessing is not free۔ خدا کی برکت فری نہیں۔ اپنے ساتھ والے کو ہاتھ ملائیں، اس کو بتائیں کہ خدا کی برکت فری نہیں۔ جو دائیں بیٹھا بائیں بیٹھا اس کو کہیں کہ خدا کی برکت فری نہیں۔ ہاللیلویا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خدا سے برکت کو مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھی جاب کی برکت مانگتے ہیں، کچھ لوگ اچھے بزنس کی برکت مانگتے ہیں لیکن پاتے نہیں۔ کچھ لوگ اچھی شادی کی برکت مانگتے ہیں، کچھ لوگ اچھے بچوں کی برکت مانگتے ہیں لیکن پاتے نہیں۔ کیا وجوہات ہے؟ کیا خدا سویا ہوا ہے؟ کیا خدا ہماری آواز کو سنتا نہیں؟ کیا وجوہات ہے کہ آج ہم خدا سے دعا پہ دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا کا جواب نہیں ملتا؟ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ جب اسحاق ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو اپنی موت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اس جہاں سے کوچ کر جاؤں، اس جہاں سے چلا جاؤں، میں تجھے اپنے مرنے سے پہلے اپنے باوجداد کی برکت تجھے دینا چاہتا ہوں۔ آمین۔ بہت سارے لوگ آج ہم سے جب جدا ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بزرگ دادا، کبھی کبھی ہمارے ماں باپ بھی، جب یہ وقت آتا ہے تو وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ یہاں سے اس جہاں سے کوچ کر جاتے ہیں تو جو انہوں نے ہمارے لیے بنایا ہوتا ہے ان میں وہ بھائی بہنوں میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے حصہ کم ملا ہے، یہ میرے حصے میں آنا چاہیے تھا، یہ میرے حصے میں آنا چاہیے تھا۔ لیکن اسحاق جانتا تھا کہ میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیسو کو بلایا کہ میں اس سے پہلے کہ اس جہاں سے کوچ کروں، میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں۔ آمین۔ کیونکہ جب ہم سے کوئی جدا ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، باتیں کرنا شروع، چنگا ہوتا پہلے سے اٹھے کرا ہوا اگر تو میرے کو لایا اب مردہ زمین میرے اندر آ گیا، یہ باتیں ہونا شروع ہوتی ہیں۔ تو اسحاق بھی جانتا تھا کہ میرے دو بیٹے ہیں، اگر میں مر گیا تو میرے پیچھے یہ آپس میں لڑیں گے، تو میں ان کو برکت دیتا ہوں۔ لیکن اسحاق نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تجھے برکت دوں، جنگل میں جا اور میرے لیے شکار مار کے لا تاکہ میں کھاؤں اور دل سے تجھے دعا دوں۔ یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر برکت فری ہوتی تو وہ اپنے بیٹے کو جنگل میں جانے کے لیے نہ بھیجتا، وہ کہتا تو میرا بیٹا ہے، تیرا بھوسا لیتا ہوں، تجھے برکت دیتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہ اپنے باپ ابراہیم کو جانتا تھا، کیونکہ ابراہیم کو جب خدا نے برکت دی تو خدا نے اس کو کہا کہ اپنے ناتے ناتیے چھوڑ اور میرے پیچھے آ تو میں تجھے برکت دوں گا۔ آمین۔ جو ابراہیم ہے
ایک ایسے خدا کے پیچھے چلا جس کو وہ نہیں جانتا تھا، اس کا گھرانہ نہیں جانتا، لیکن ابراہیم خدا پر ایمان لایا، وہ خدا کے پیچھے چلا، تو آج خدا نے اس کو برکت دی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا نام آتا ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میری بھی فریاد کو سن، میری بھی دعا کو سن، آمین۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو خدا ہمیں بھی برکت دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسحاق جو ہے اپنے بیٹے کو برکت دیتا ہے، اس کو کہتا ہے جنگل میں جا۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر جانے کے لیے نہیں کہتا جہاں پہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کو برکت ایسے نہیں ملے گی۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سیکریفائس کے بغیر، قربانی کے بغیر آپ برکت کو حاصل نہیں کرتے۔ بالکل آپ برکت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ سیکریفائس نہ کریں گے، جب تک آپ قربانی نہ دیں گے۔ اسحاق یہ بات جانتا تھا، ابراہیم نے برکت پائی، اس نے سیکریفائس کیا، اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہنوں بھائیوں کو چھوڑ دیا، وہ خدا کے پیچھے چلا، خدا نے اس کو برکت دی۔ اسحاق بھی کلام کو جانتا تھا، اپنے باپ کو جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جنگل میں جا، شکار کرنے کے لیے آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے بازوؤں میں جان ہونا ضروری ہے، شکار کے لیے آپ کی ٹانگوں میں جان ہونا ضروری ہے، حاضر دماغ ہوتا ہے، شکار ایسے نہیں ہوتا۔ اور جنگل میں جب ہم شکار کے لیے جاتے ہیں تو بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی جانور کھا سکتا ہے، وہ کسی کا شکار بن جائے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو کہا جنگل میں جا تاکہ میں اپنے مرنے سے پہلے تجھے برکت دوں۔ آمین، سمجھ آ رہی ہے؟ میرے عزیزوں، آج ہم چرچ میں 10 روپے کا ہدیہ ڈال کے خدا سے 10 لاکھ کی برکت مانگ لیتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم توقع کیسے کر سکتے خدا ہمیں برکت کیوں دے؟ ہم نے خدا کے لیے کیا کیا؟ جب ہم خدا کے لیے کچھ نہیں کریں تو خدا ہمیں برکت کیسے دے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم کسی آفس میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے، آپ کی اتنی سیلری ہے، اور آپ نے کل سے دفتر آنا شروع ہونا ہے، اپنا کام کرنا، اور ہم دفتر جاتے ہی نہیں ہیں، پورا مہینہ گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور جب مہینے کا آخر ہوتا ہے ہم دفتر چلے جاتے ہیں، ہمیں پے دیں گے، وہ آپ کو پے دیں گے؟ وہ کبھی اٹھا مارتا۔ آپ نے ہمارے آفس میں ایک دن بھی کام نہیں کیا، ہم آپ کو کیسے سیلری دیں گے؟ اسی طرح خدا کا گھر بھی ہے، خدا کے لوگ بھی ہیں، ہم ان کے لیے جب کچھ کرتے نہیں ہیں، خدا کے لیے کچھ نہیں کرتے تو خدا ہمیں کیسے برکت دے گا؟ آج شادی شدہ لائف میں پرابلمس ہیں، کسی کا تو بیاہ ہی نہیں ہوتا، رکاوٹیں ہیں شادی کے لیے، بچے بدتمیز ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، ہم سیکریفائس نہیں کرتے، ہم ترتیب سے چرچ میں۔ آج میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس چرچ کی وہ ٹائمنگ کا نہیں پتا، مجھے یہ تھا کہ شاید اکثر جاتے ہیں وہ 10 بجے چرچ لگتا ہے، کیونکہ کلیسیا کی وجہ سے چرچ لیٹ ہوتا ہے، اگر کلیسیا ٹائم پر آئے گی تو چرچ بھی ٹائم پہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اس چرچ کے ٹائمنگ کا نہیں پتا تھا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا سے اگر برکت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی خدا کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، آمین۔ اگر ہم خدا سے کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی بیوی عطا کر دو، آپ نے کیا خدا کے لیے کہا تو آپ کو اچھی بیوی دے، آپ نے خدا کے لیے کیا کیا وہ آپ کو اچھی اولاد دے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بیوی خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور تحفہ تب ملتا ہے جب کوئی کسی سے خوش ہوتا ہے۔ اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ، میں میوزک ٹیچر ہوں، تو میرا کوئی بچہ ہے وہ مجھ سے خوش ہوگا تو وہ خوشی سے مجھے گفٹ دے گا کہ میرے ٹیچر نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ اگر میں کسی اپنے بچے سے خوش ہوں گا، میں بھی اس کو گفٹ دوں گا، تحفہ دوں گا۔ تو اسی طرح جب ہم خدا کے لیے کچھ
کریں گے خدا ہمیں جب ہم خدا دیکھے گا کہ یہ بچہ میرے لیے یہ کر رہا ہے تو خدا بھی ہمیں برکت دیتا ہے. کبھی ہم نے یہ کہا کہ خدا یہ بدن میرا نہیں تیرے لیے تیرے جلال کے لیے استعمال ہوگا, یہ زبان تیرے لیے کھلے گی, یہ کان تیرے لیے سنیں گے. نہیں, ہم اپنے بدن کو شیطان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور شیطان جب اس کو پوری طرح توڑ مڑوڑ لے کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے تب ہم خدا کے پاس آتے ہیں. ہاللیلویا. 50 روپے کی دہی لین جاؤ نا تو دہی لے کے آؤ کہ شاپ چی انج مڑوڑ مڑوڑ کے پٹ ایک قطرہ بھی دل کے پانی بھی پھینک دیں. اس کے بعد اسی انہوں شاپڑ کو ڈسٹ بن چھوڑ دیں. ایسے طرح شیطان بھی ساری زندگی لگے وہ پوری طرح سانوں کمزور جسمانی روحانی کمزور کر کر جب اپائج ہو جاتے ہیں وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتا. تب ہم یسوع کو پکارتے ہیں اور پترس کی طرح جب پترس ڈوبنے لگتا ہے اور کہتا ہے یسوع مجھے بتا میں ڈوبنے لگا تو یسوع اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویا. اس کے جلال کے لیے زیادہ تعریف ہے. اسی طرح آج بھی جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں پریشانی میں ہوتے ہیں خدا کو چھوڑ کے تو جب ہم خدا کو پکارتے ہیں ہماری ایک آواز میں وہ ہماری آواز سنتا ہے اور ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویا. آج ہم اپنے بدن کو خدا کے لیے قربان کریں. کیا ہم سیکریفائس کریں؟ ہم بڑا اچھا گاتے ہیں. کچھ لوگ کے باتھ روم سنگر ہوتے ہیں وہ باتھ روم سے گانے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں. کچھ لوگوں کو خدا نے چنا ہے کہ وہ میری حمد کریں لیکن وہ اور کاموں میں مصروف ہیں اور کہتے رہتے ہیں پادری صاحب میں نے تو خدا برکت ہی نہیں دے رہا. پادری صاحب سے کیا آپ خدا کے کلام کو فالو کریں؟ کیا آپ نے کبھی پراپر ترتیب سے کہا ہے کہ میں چرچ جاؤں گا خدا کی حمد کروں گا اور خدا سے اس کا اجر لوں گا اس سے برکت لوں گا جو میں کہوں گا وہ میرے لیے کرے گا؟ یہ تب ہوگا جب آپ سیکریفائس کرتے ہیں, اپنے بدن کو قربان کر دیتے ہیں, اپنے ہدیہ جات خدا کے حضور لاتے ہیں, اپنا قیمتی ٹائم خدا کو دیتے ہیں تو خدا آپ کو اس کی برکت دیتا ہے. وہ اور بات ہے کہ جب جو ہے عیسائی ہے جب جنگل میں جاتا ہے شکار مارنے کے لیے تو یعقوب دھوکے سے برکت لے رہے ہیں. یہ سب کچھ جلدی میں نہیں ہوا. اس کو ہو سکتا ہے 2 دن لگے ہوں 3 دن لگے ہوں شکار مارنے کے لیے. فوری نہیں ہوا کہ یوں نبا نارے تو شکار پھاڑ کے جائے. ٹائم لگا ہے پاسا ٹائم لگا تو یعقوب نے جلدی سے اپنی بیڑوں میں سے لے کر ان کو ذبح کیا اور اس کی ماں نے اس کے لیے وہ بال بنائے تاکہ وہ اپنے باپ کو ٹائم لگا. ہو سکتا ہے اس کو 1 ویک لگا ہو وہ شکار ڈھونڈنے میں. وہ محنت کرتا رہا, مشقت کرتا رہا, سینے میں پکڑتا رہا, وہ بھوکا شکار ڈھونڈتا رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے لیے برکت لینی تھی, خدا سے الہی برکات کو لینی تھی جو اس نے اس کے باپ کے اوپر تھی. ہاللیلویا. تو میرے عزیزوں ہم یعقوب کو دیکھتے تو اس نے بھی محنت کی, اس نے بھی اس کو ذبح کیا, ٹائم لگا, پھر اس کو برکت ملی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر برکت فری ہوتی تو اپنے بیٹے کو کہتا کہ جا میں تجھے برکت دیتا تو میں تیرا بھروسہ لیتا ہوں میرے پاس آ میں تجھے. لیکن نہیں میرے عزیزوں, خدا کی برکت کو لینا ہے تو آپ کو بھی اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنا ٹائم دینا پڑے گا, آپ کو اپنے ہدیے جات دینے پڑے. پادری صاحب کو موٹر سائیکل نہیں ہے, کہہ رہے ہیں کسی گھر دعا کرنے جانا موٹر سائیکل اپنے پاس ہمارا ضروری کام جانا. آپ خدا کے کلام کی رکاوٹ ہو سکتا ہے اپنی بائک کے وسیلہ سے کسی کی زندگی تبدیل ہوئی. آج خادم پریشان ہے, چرچ ڈسٹرب ہے, لیکن ہماری کلیسیا خدا کے خادموں کے لیے کچھ نہیں, چرچ کے لیے کچھ نہیں کر رہی. تو کیسے خدا ہمیں برکت دے گا؟ یہ مینجمنٹ جب آپ چرچ میں بہت سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو چرچ کی خدمت کر رہے ہیں, بہت سارے پاس کلام سننے ایسے ہوتا ہے چرچ. یہاں پر ایک شخص صبح آ کر جھاڑو مارتا ہے, کلیسیا آنا ہے, اس کی خدمت ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے
کہ جب عید آتی ہے یا کوئی تہوار آتا ہے آپ اس کو کچھ گفٹ دیتے ہیں کہ یہ بندہ پورا سال ہماری خدمت کرتا ہے، چرچ کی خدمت کرتا ہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ میں اپنے پاس ہی نہیں کہہ رہی، خدا مجھے دے رہا ہے. یہ جب ہم خدا کے بعد بہت سارے لوگوں کو سے آپ نے سنا ہوگا، خادموں سے میسج میں نے کچھ اور تھا، لیکن جب اسٹیج کے اوپر آیا تو میسج چینج ہو گیا. یہ خدا پرووائڈ کرتا ہے. کوئی شخص اپنے دماغ سے کچھ نہیں کر سکتا. میں جب گیت لکھتا ہوں تو میں اپنے دماغ سے کچھ نہیں لکھ سکتا. یہ خداوند کا روح گائیڈ کرتا ہے آپ کو. یہ گہرے مکاشفے ہوتے ہیں. آج بھی خدا اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے. کوئی انسان اپنی مرضی سے، اپنے دماغ سے، اپنے نالج سے کلام کو نہیں لکھ سکتا. آج بی اے پڑھا بھی ہے وہ ایک لائن بھی نہیں لکھ سکتا خدا کے کلام کے لیے. جب تک خدا اس کو گائیڈ نہ کرے، روح قدس اس کو گائیڈ نہ کرے، برکت نہ ہو، وہ بول نہیں سکتا. خدا ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے، اس کا روح ہمیں طاقت دیتا ہے. آج ہمیں ایک اور حوالہ دیکھیں. میں چاہتا ہوں پاسٹر صاحب پہلا سیموئیل میرے ساتھ سبھی نکالیے گا. پہلا سیموئیل اس کا 9 باب 3 آیت سے 4 آیت تک. اس کو کوئی پڑھے. پہلا سیموئیل 9 باب اور اس کی 3 آیت سے. اس آیت کو غور سے سنیے گا، بڑی خوبصورت سٹوری ہے. اور ساؤل کے بعد کیس کے گدھے کھو گئے، سو کیس نے اپنے بیٹے ساؤل سے کہا کہ نوکروں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر گدھوں کو ڈھونڈ لا. سو وہ ابراہیم کے کوہستانی ملک اور سریسا کی سرزمین سے ہو کر گزرا، پر وہ ان کو نہ ملے. تب وہ سالیم کی سرزمین میں گئے اور وہ وہاں بھی نہ تھے. پھر وہ بنیامینیوں کے ملک میں آئے، پر وہ ان کو وہاں بھی نہ پایا. جب وہ سوف کے ملک میں پہنچے تو ساؤل اپنے نوکر سے جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا، آ ہم لوٹ جائیں، تانا ہو کہ میرا باپ گدھوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے. آگے اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں اس شہر میں ایک مرد خدا ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سب ضرور ہی پورا ہوتا ہے. سو ہم ادھر چلیں، شاید وہ ہم کو بتا دے کہ ہم کدھر جائیں. آمین. ساؤل نے اپنے نوکر سے کہا لیکن دیکھ اگر ہم وہاں چلیں تو اس شخص کے لیے کیا لیتے جائیں؟ روٹیاں تو ہماری توشادان کی ہو چکی اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں جسے ہم اس مرد خدا کی نظر کریں. ہمارے پاس ہے کیا؟ نوکر نے ساؤل کو جواب دیا، دیکھ پاؤ مسکال چاندی میرے پاس ہے، اسی کو میں اس مرد خدا کو دوں گا تاکہ وہ ہم کو راستہ بتا دے. آمین. ہاللیلویا. سنا ہے جو ساؤل ہے دنیا کا یعنی کہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہوا. جب لوگوں نے کہا سیموئیل کو کہ ہمارے اوپر ایک حکمران ہونا چاہیے جو ہمارے فیصلے کرے، تب ساؤل کو چنا گیا خدا نے. یہ بائبل پڑھیں گے شروع سے آپ کو سمجھ آئے گا. ساؤل کا باپ جو تھا اس کے بہت سارے گدھے تھے. جب اس کے کچھ گدھے کھو گئے تو اس نے اپنے بیٹے ساؤل کو کہا کہ نوکروں میں سے ایک کو لے اور جا گدھے ڈھونڈ کے لاؤ. وہ ڈھونڈتے رہے لیکن ان کو گدھے نہ ملے. تو اپنے نوکر کو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا باپ میری فکر کرنا شروع کرتے ہم واپس لوٹ چلتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ میں ایک مرد خدا کو، خدا کے خادم کو جانتا ہوں، یعنی کہ سیموئیل کو، جو ہمیں بتا دے گا کہ ہم کس راہ پر جائیں، ہمارے گدھے کہاں ہیں. وہ بڑا ہی خوبصورت خدا کا خادم ہے جو غیبین کا علم جانتا ہے، جو ہمیں بھید کی باتیں جانتا ہے، جو ہمیں بتائے گا کہ ہم کس راہ پر چلیں. تو ساؤل بھی خدا کے کلام کو جانتا تھا. وہ اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا کچھ ہے نہیں کہ میں اس کو نظر کروں تاکہ وہ مجھے بتائے. جب ہم
पुराना ऐहदनामा पढ़ते हैं तो जब लोग खुदा के खादमों के पास जाते थे अपने मसाइल लेकर अपने लिए दुआ कराने, तो वो उनके लिए हदीए जात लेकर जाते थे ताकि उनको पेश किया जाए और उनको उनकी मुश्किल का हल मिले। हालेलुया। तो शाऊल उसको कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन उसका नौकर कहता है पाँव मिसकाल मेरे पास चांदी है, हम यही उसको नजर कर देंगे ताकि वो हमें बताए। आमीन। आगे पढ़िएगा, बाद में आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। तो वहां पे लिखा है कि जब शाऊल ने शमूएल को नजर की तो उसने कहा कि जा, अब तेरे गदे भी मिल जाएंगे और तू इस्राएल का बादशाह होगा। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हम खुदा को कोई चीज नजर करते हैं तो हमारी कोई चीजें तो मिलती हैं, लेकिन उसके साथ हमें एक्स्ट्रा खुदा भी मिलता है, जिसको कहते हैं डबल पोर्शन वाली बरकत। जब हम खुदा को कुछ देंगे ही नहीं तो कैसे खुदा हमें बरकत देगा। आज खुदा चाहता है कि आप मेरे लिए हैं। खुदा ने दुनिया को इसलिए खलक किया था कि वो मेरी हमदो सताइश करे। हालेलुया। लेकिन आज हम अपने कामों में बिजी हैं, हम अपनी दुनियावी चीजें देखते हैं, हम खुदा को टाइम नहीं देते। आज हम गुमराह हो चुके हैं। आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि आज रोशनी आ गई है, फजल का दौर है, लेकिन आज भी कुछ लोग गुमराही के अंदर है। वो खुदा के कलाम को उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह हमको पढ़ना चाहिए। आज हम सोए हुए हैं। आज कैसे खुदा हमें बरकत देगा जब तक हमने खुदा के लिए कुछ नहीं किया। तो आज फैसला करें कि खुदा आपसे क्या चाहता है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनसे खुदा कलाम करता है कि तू मेरी खिदमत में आ, तू मेरे घर में आकर मेरी सताइश कर, तू ढोलक बजा, तू तबला सीख, तू पास्टर बन। आज बहुत सारे लोगों को खुदा जोड़ता है, लेकिन उनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं। हालेलुया। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को खुदा के हुजूर लेकर आए। आज हमें खुदा को हमारी हदीये जात की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है। जब हम खुदा के हुजूर आ जाएंगे तो वो भी सारी चीजें हमारे हुजूर आ जाएंगी। ठीक है। तो आज हमें चाहिए कि हम खुदा को अपने आप को पेश कर दे। आज खुदा को जरूरत है आपकी, क्योंकि उसने कहा फसल तो बहुत है लेकिन काटने वाले कम है। आज खुदा को जरूरत है। हो सकता है आपके वसीले से खुदा काम करना चाहता हो, आपके वसीले से खुदा। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। जब मैंने 2014 में बपतिस्मा लिया तो मैंने एक फैसला किया। मैंने कहा खुदावन ये बदन अब तेरे लिए। मेरे तसव्वुर में भी नहीं था मैं कभी राइटर बनूंगा, कभी गीत लिखूंगा, क्योंकि मेरा घराना दरबारों में जाने चिराग ये सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने घर से निकला। और मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया। मैंने कहा अगर आपने इनको मानना, फ्याज भाई मुझे जानते हैं, मैंने इधर यूनाबाद खालिद नगर में रेंट पे घर दिया। मैं अकेले खुदा की खिदमत में मैंने अपने घर को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाई को छोड़ दिया। लेकिन खुदा ने ये देखा तो उन्होंने मेरे घराने को खुदा ने चेंज किया। मैंने नहीं उनको कलाम सुनाया, मैंने नहीं कहा आप ये करें। मेरी वालिदा ने बपतिस्मा लिया, वो मुझसे मिलने आई, वो भी मेरे साथ रहना शुरू हो गया। और मेरे प्यो माँ ने प्यो तो मेरा प्यो भी आ गया। मेरे जो फादर है उन्होंने बड़ी देर सिगरेट पी, इतनी ज़्यादा सिगरेट पीते थे कि मैं रात को भी बता रहा था कि मैं तो सिगरेट होता था दुकान सीखता नहीं। लेकिन 5 साल हो गए उन्होंने सिगरेट छोड़ दी। हालेलुया। सारी जिंदगी उन्होंने सिगरेट, 5 साल हो गए उन्होंने सिगरेट छोड़ दी।
اور انہوں نے بپتسمہ، اب میرا پورا گھرانہ نجات پا، میں نے گھر چھوڑا، میں اپنے گھر چلے جاؤں۔ ہاللیلویہ۔ تو جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو خدا بھی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے، وہ بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ جو آپ کلام میں پڑھتا ہے وہ آج بھی وہ کرتا ہے، آج بھی وہ مردے زندہ کر رہا ہے، آج بھی وہ معجزات کرتا ہے۔ لیکن تب جب ہم پوری طرح خدا کے ہو جاتے ہیں، میں نے جب اپنے آپ کو خدا کے حضور کہہ دیا کہ خدا یہ میرا بدن ہے، یہ دیکھ لے، میں نے اپنی جاب چھوڑ کے 40 ڈے میں روزے میں رکا ہوں، میں آسمان سے بھی روک رہا ہوں، میں نے کچھ منظر دیکھے ہیں آسمان سے۔ اور جب آپ اتنا کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں تو کیوں نہ خدا آپ کو برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ میں نے بہت سارے گیت، ابھی میری ایک کتاب بھی آ رہی ہے، کتاب لکھ رہا ہوں اپنی خدمت کی پہچان کا۔ تو جب آپ خدا کو اپنا آپ دے دیتے ہیں تو خدا آپ کا، کیونکہ وہ مزدور کی مزدوری کا حق نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا مزدور مزدوری کا حقدار ہے۔ لیکن کلام میں یہ بھی لکھا کہ آپ جو کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ آپ کی وہ محنت عوض جائے گی، نہیں، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ جب آپ خدا کے لیے کچھ کریں گے تو خدا بھی آپ کے لیے کچھ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا کے حضور کرنا ہے تاکہ آپ اس سے برکت کو حاصل کریں۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت